اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اڈیالہ نیوز کا آج دوسرا محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام، اور آج کے ہمارے مہمان محترم جناب محمد نوید حسینی صاحب، عظیم ثنا خان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں وہ ہیں، اور جناب محترم محمد نعمان منیر قلندری صاحب، آپ بھی عظیم ثنا خانوں میں آپ کا شمار ہے۔ تو اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کے لیے میں تلاوت کلام پاک کی دعوت دیتا ہوں محترم جناب محمد نعمان منیر قلندری صاحب کو کہ آپ تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ ہم کو زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تلاوت کلام پاک کے بعد سلسلہ نعت خوانی شروع کرتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا محترم جناب محمد نوید حسینی صاحب سے کہ آپ اپنے آقا کے حضور ہدیہ نعشی پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میں سب سے پہلے آپ کے چینل پہ الحمدللہ پہلی مرتبہ ہماری حاضری ہو رہی ہے اور رائے صاحب کے حکم پر ہو رہی ہے، تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ 12 روزہ یہ محفل میلاد مصطفیٰ جو پروگرام چلے گا، انشاءاللہ آپ اس کو یوٹیوب چینل پر، فیس بک چینل پر، اس چینل پر دیکھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو مبارکباد ہے، اللہ کریم آپ کی یہ کاوش اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حمدیہ کلام سے آغاز کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ چونکہ محفل میلاد کا سلسلہ شروع ہے، ماہ ربیع النور شریف کا سلسلہ شروع ہے، تو میلاد کے حوالے سے پروگرام، اور شاعر لکھتا ہے کہ اے میرے کریم کرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، یہ سانس پہیلی کچھ بھی نہیں، میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں، مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا۔ اور جب آدھی رات گزرتی ہے، شعر دیکھیے، جب آدھی رات گزرتی ہے، سینے میں صبح اترتی ہے، میں سارا بکھر سا جاتا ہوں، تیری رحمت یکجا کرتی ہے، رحمت کو رکھنا ساتھ میرے، اڑتے ہی رہیں صفات میرے، ترتیب میری ہر دم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا۔ اور صد شکر کے پایا آپ کا غم، رائے صاحب جس کو یہ غم نصیب ہو جاتا ہے اسے کسی اور غم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صد شکر، شاعر اس پر شکر ادا کر رہا ہے کہ صد شکر کے پایا آپ کا غم، میں دھوپ ہوں سایہ آپ کا غم، مجھے ساری خوشیاں آپ نے دیں، میرا کل سرمایہ آپ کا غم۔ اور جب آپ کا غم تڑپاتا ہے، جب آپ کا غم تڑپاتا ہے، رونے میں بڑا لطف آتا ہے، میری آنکھیں اور بھی نم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا۔ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے پاس رب جلیل ہے، نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے پاس رب جلیل ہے۔ تیرا نام کتنا ہے مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے، تیرا نام کتنا ہے مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں نعتیہ کلام کی طرف چلتا ہوں۔
کلام ہے پیر سیدنا نصیر الدین نصیر سبحان شاہ اللہ، سبحان گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا، اور اس پر تضمین کہی ہے حاجی حنیف نازش واقعن کے شاعر ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ سب کو بیٹے دیے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر سب کو بیٹے عطا ہوئے. شاعر نے وہی نقشہ کھینچا اور سنیے سماعت کیجئے کہ سب کو بیٹے دیے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ابر تقدیس کے چھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، قدسی جھنڈوں کو لگاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ارے لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاہے یہ پروگرام کا سلسلہ ہے، چاہے محفل میلاد کا سلسلہ ہے، چاہے یہ جھنڈیاں لگانا ہے، شاعر کہتا ہے کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور وادیاں سرو و سمن، پھول شگوفے گنچے، ندیاں ابر شجر، حمد سناتے جھرنے، آبجو جھیل دھنک، رنگ برنگے پودے، کہکشاں راہ گزر، چاند ستارے ذرے، سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. کہکشاں راہ گزر، چاند ستارے ذرے، کہ سب تو وڈی شان والا آ گیا، سب تو وڈی شان والا آ گیا، اچے رتبے پان والا آ گیا، آسیو سب شکر دے سجدے کرو، سب نو سینے لان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا آ گیا، اور خلق پر اپنی یہ ہے رب کی عطا کا انداز. یہ شعر خاص طور پر علماء کرام بھی اس پروگرام کو دیکھیں گے اور اہل علم مجمع بھی جو دیکھے گا وہ اس شعر کو سمجھے گا کہ خلق پر اپنی یہ ہے رب کی عطا کا انداز. صاحب آپ بھی اہل علم ہیں، سماعت کیجئے گا کہ خلق پر اپنی یہ ہے رب کی عطا کا انداز. کن تو کنزن سے کھلا آمد محبوب کا راز، صاحب سمدنا پے کرے صد حلم و نیاز، اپنے شاہکار پہ خلاق دو عالم کو ہے ناز. انبیاء جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، انبیاء جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور مقطع دیکھیے کہ ہوگی نازش کے مقدر میں بھی توحید کی میں. سبحان اللہ. پیر سیدنا نصیر الدین نصیر شاہ صاحب مقطع لکھتے ہیں، حاجی حنیف نازش بھی مقطع لکھتے ہیں کہ ہوگی نازش کے مقدر میں بھی توحید کی میں، دل میں جو زمزمیں اتریں گے وہ گائے گی نئے، اور حشر تک راج انہی کا ہے یہ بات ہے طے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اب میں گزارش کروں گا محترم جناب محمد نعمان میر کرندی صاحب کو سے کہ آپ حج ناشی پیش فرمائیں. پیش فرما لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چونکہ مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا، میلاد شریف کے حوالے سے کلام کی چند اشعار. آمد ہے کس پیمبر عالی مقام کی، آمد ہے کس پیمبر عالی مقام کی، آنے لگی صدائیں، آنے لگی صدائیں، درود و سلام کی، آنے لگی صدائیں، درود و سلام کی. اور اللہ جانتا
انسان کو خبر کہاں ان کے مقام کی، انسان کو خبر کہاں ان کے مقام کی۔ اور شعر دیکھیے، بسم اللہ۔ جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، سبحان اللہ۔ اور ہر چیز جن کے واسطے تخلیق کی گئی، ہر چیز جن کے واسطے تخلیق کی گئی، کیا شان ہے رسول عالی مقام کی، کیا شان ہے رسول عالی مقام کی۔ ہر چیز جن کے واسطے تخلیق کی گئی، ہر چیز خدا فرماتا ہے کہ میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا ہے محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ تو شاعر لکھتا ہے کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، ہر چیز ان کے واسطے تخلیق کی گئی کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہدہ بھی اتھے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ گویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں تے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ عرش و فرشتے نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شہدہ بھی اتھے سایہ نہ ہوندا، جی رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ ہر چیز جن کے واسطے تخلیق کی گئی، ہر چیز جن کے واسطے تخلیق کی گئی، کیا شان ہے رسول عالی مقام کی، آنے لگی صدائے درود و سلام کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوب، بہت ہی احسن انداز میں محترم جناب محمد منیر نعمان منیر کرندی صاحب ہدیہ ناز پیش فرما رہے تھے۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، آیا ہے نصیب آج تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیب آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در۔ ماشاءاللہ جی، میں اب ہدیہ ناشی پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا محترم جناب منیر الحسینی صاحب سے کہ آپ ہدیہ ناشی پیش کریں، کیونکہ بہت ہی خوبصورت عنوان چھیڑ دیا ہے نعمان بھائی نے، اور میں اسی کو سلسلے کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے کہ لوح و قلم بنے تھے نہ تخلیق کائنات، لوح و قلم، میں آپ کو تب کی بات بتا رہا ہوں جب لوح و قلم بنے تھے، نہ تخلیق کائنات، آب و ہوا نہ رنگ، نہ موسم نہ واقعات، پھل پھول تھے نہ پیڑ، نہ کانٹے نہ ڈال پات، جنو ملک نہ انس،
نہ جامد نہ ذی حیات، بلکہ برکے گلے سخن سے بھی پہلے کی بات ہے، تخلیق کے حرف کن سے بھی پہلے کی بات ہے، برکے گلے سخن سے بھی پہلے کی بات ہے، تخلیق کے حرف کن سے بھی پہلے کی بات ہے۔ یہ شمع نہ تھی نہ پروانہ تھا نہ دودھ، مضطرب نہ سوز و ساز، نہ نغمہ تھا نہ سرود، یہ بچپن یہ شوخیاں، نہ شرارت نہ کھیل کود، نہ ہجر نہ وصال، نہ نقصان تھا نہ سود، ساقی نہ بدا نوش، نہ میں تھی نہ جام تھا، سیاد تھا نہ سید، نہ دانا نہ دام تھا، ارے کچھ نہ تھا ایک خدا تھا دوسرا نور مصطفیٰ تھا، کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا ایک خدا تھا دوسرا نور مصطفیٰ تھا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، ارے آنکھیں بھی جب نہ تھیں تو محمد کا نور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھیں تے سارا نور ظہور حضور دائے، بنا نور کیویں کائنات ہوندی، نہ اے چند تارے کروبار سارے، نہ اے دن ہوندا نہ اے رات ہوندی، نہ جن ملائک نہ حور پریاں، نہ انہاں دی ذات صفات ہوندی، نہ دیوانہ رب نو رب کہندا جنہ ظاہر محمد دی ذات ہوندی۔ ارے کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا ایک خدا تھا دوسرا نور مصطفیٰ تھا، کچھ نہ تھا ایک خدا تھا دوسرا نور مصطفیٰ تھا۔ ایک مناظرہ میرے ذہن میں آ گیا راج صاحب آپ کی اجازت سے، یہ چونکہ اہل علم حضرات اور کچھ عاشق مزاج لوگ جب یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں تو ان کو کچھ سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو شاعر نے ان کو لفظوں میں بیان کیا ہے۔ ایک مناظرہ ہے، ایک عاشق ہے، ملنگ ہے، آقا کا ملنگ ہے، علی کا ملنگ ہے، اور وہ کیسے بات کا جواب دیتا ہے۔ سماعت کیجئے کہ راستے میں روک کر ایک معترض کہنے لگا، معترض کہتے ہیں اعتراض کرنے والے کو، تھوڑی سی اگر مشکل اردو آ گئی تو لغت دیکھ لیجئے گا، لیکن اس کلام کو بغور سنیے گا، آپ کے انشاءاللہ سارے جو ہے سوالات کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ شاعر لکھتا ہے کہ راستے میں روک کر ایک معترض کہنے لگا کہ محفل میلاد کو تو کیوں مناتا ہے بتا، طنزیہ لہجے میں پھر وہ کھول کر اپنی زبان مجھ سے یہ کہنے لگا کہ لکھا ہوا ہے یہ کہاں، میں یہ بولا کہ شان مجھ سے مصطفیٰ کی اب سنو، بند اپنے ذہن کے سارے دریچے کھول دو، آیت قرآن ہے یہ ترجمہ مجھ سے سنو، اور اپنے رب کی نعمت کا بہت چرچا کرو، آیت قرآن ہے کہ نعمت رب العلا ہیں، مصطفیٰ خیر البشر، اے خدا کے بندے رب کی نعمتوں کا شکر کر، اے خدا کے بندے رب کی نعمتوں کا شکر کر۔ پھر وہ بولا کہ شرک ہے میلاد یہ کرنا تیرا، پھر وہ بولا کہ شرک ہے میلاد یہ کرنا تیرا، میں یہ بولا کہ شرک کا اس سے نہیں کچھ واسطہ، ہے بخاری میں رسول پاک کا قول مبین کہ شرک کا کچھ خوف مجھ کو اپنی امت پر نہیں، شرک کا کچھ خوف مجھ کو اپنی امت پر نہیں۔ میں نے کہا پھر کہ یا تو پھر اب مصطفیٰ سے اپنا ناطہ توڑ دے، یا تو پھر اب مصطفیٰ سے اپنا ناطہ توڑ دے، یا نبی کے عاشقوں سے بحث کرنا چھوڑ دے، یا نبی کے عاشقوں سے بحث کرنا چھوڑ دے۔ بات کو سن کر میری سوچ کر کہنے لگا، پھر سوالوں کا نیا ایک جال وہ بننے لگا، جشن آمد پر لگائے جھنڈے یہ کس نے کیا، میں یہ بولا کہ ان کی آمد سے جاری ہے سلسلہ، نصب جھنڈے کر دیے جبریل نے سن لے ذرا، ایک مشرق ایک مغرب ایک مکان عاملہ، ایک مشرق ایک مغرب ایک مکان عاملہ، تل ملا کر منہ بنا کر پھر کیا اس نے سوال، کوئی تو دکھلاؤ مجھ کو جشن آمد کی مثال، میں یہ بولا کھول قرآن سورہ یونس نکال، گر تجھ کو کر دے میسر فضل رحمت ذوالجلال، خوب کر پھر رب کی رحمت کی خوشی، اے بد یقین
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ پھر وہ بولا مان لیتا ہوں تیری باتیں سبھی، پھر وہ بولا مان لیتا ہوں تیری باتیں سبھی، عید ہے کیسے بتا یہ عید میلاد النبی، صرف 2 عیدیں ہیں رائج دنیا اسلام میں، اس نے تو عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہی سن رکھی تھی نا، تو اس نے یہی پوچھنا تھا کہ پھر بتا کہ عید کیسے بتا کہ عید میلاد النبی صرف 2 عیدیں ہیں رائج دنیا اسلام میں یہ بولا کہ عید تو پھر جمعہ بھی ہے اسلام میں، عید تو جمعہ بھی ہے اسلام میں، ایسے تو پھر کئی عیدیں ہیں ہماری سال میں، کیوں پھنسا ہے دل تیرا وہم و گماں کے جال میں، ہو گیا خاموش میری بات جب اس نے سنی، پھر کہا کہ بات ایک مجھ کو بتا دے آخری۔ اب آخری سوال وہ پوچھنے لگا ہے، اب عاشقوں دیکھیے گا کیا کہتا ہے، کہ کہا کہ کب تلک جاری رہے گی یہ عید میلاد النبی، مجھ کو بتا کہ کب تلک جاری رہے گی عید میلاد النبی۔ میں یہ بولا کہ پوچھتے ہو کب تلک ہے یہ خوشی، پھر آ مدثر سے تو نغمہ سن رضا کا اور جھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، سبحان اللہ، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، کہو تو چھوڑ دیں گے جہاں کی محفلیں ساری، کہو تو چھوڑ دیں گے جہاں کی محفلیں ساری، مگر میلاد کی محفل منانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ واہ واہ۔ اب میں گزارش کروں گا محترم جناب محمد نعمان کرمجی صاحب سے کہ آپ اپنے ناصر پیش فرمائیں۔ سرکار دو عالم کے رخ پر، سرکار دو عالم کے رخ پر، انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر۔ اور محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں، محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں، بن دیکھے ہی جب یہ حالت ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے ہی جب یہ حالت ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں۔
نوید بھائی شعر دیکھیے بسم اللہ کہ جب گداور دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، جب ان کے گداور دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کی جب یہ حالت ہے۔ اور شعر دیکھیے، بسم اللہ بہت ہی پیاری بات شاعر نے کی، صاحب شعر سماعت کیجیے گا کہ ہے نام میں ان کے اتنا اثر جی، اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، ہے نام میں ان کے اتنا اثر جی، اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے، وہ حال اگر خود ہی پوچھے، بیمار کا عالم کیا ہوگا، وہ حال اگر خود ہی پوچھے، بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے ہیں، جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے ہیں، پھر دونوں جہاں کے سرور کی گفتار کا عالم کیا ہوگا، پھر دونوں جہاں کے سرور کی گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس کا مقطع بسم اللہ کہ طیبہ سے ہوا جب آتی ہے، بے کل کو سکون مل جاتا ہے، طیبہ سے ہوا جب آتی ہے، بے کل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کی جب یہ حالت ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا، اس پار کی جب یہ حالت ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات، بلغ العلا بکمالہ
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. میں عرض گزارش ہوں جناب حسین صاحب سے کہ آپ اپنے نام سے بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ نعمان بھائی پڑھ رہے تھے تو مجھے وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. ارے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. آخر میں حضور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر اس کے ساتھ ہی پھر امام علی مقام کا ذکر کر کے تو پھر انشاءاللہ اگلے سلسلے کو جاری رکھیں گے. حیدریم کلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم. میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو میں تو علی کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو. یہ میں نعمان بھائی سے گزارش کروں گا اگر میرے ساتھ مل کر پڑھیں تو اس سلسلے کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. آپ کو بھی لطف آئے گا. رائے صاحب آپ بھی مل کر ساتھ پڑھیے گا. نعمان بھائی اہل نظر کی آنکھ کرتا رہا. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی. صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں. اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. ہمارے جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی بے شک علی والے ہیں. وہ بھی مل کر پڑھیں جو سن رہے ہیں. آنکھ کا تارا علی علی. اور آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں. لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں. اور دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو. اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں. اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا. اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں. اور حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں. اور پھر سیدنا نصیر شاہ گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. ارے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. علی اہل نظر کی آنکھ. تو شاعر لکھتا ہے کہ مجھے تو رزق میرا ذوالجلال دیتا ہے. شعر سنیے کہ مجھے تو رزق میرا ذوالجلال دیتا ہے. مدینے والا میرے درد ٹال دیتا ہے. مجھے تو رزق میرا ذوالجلال دیتا ہے. مدینے والا میرے درد ٹال دیتا ہے. اور کسی کی نسل کی پہچان کی ضرورت کیا. علی کا نعرہ ہی شجرے کھنگال دیتا ہے. نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل. اور کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا. کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا. منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں. منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں. اور علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے. علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں. اور اس کلام کی آخری گرہ کہ فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا. فشار قبر رائے صاحب کہتے ہیں کہ قبر کی تنگی کو. شاعر کہتا ہے کہ فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا. میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا. اور علی کے نام نے جرت وہ دی کہ زیر لحد
میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا. اور تیرے دل میں کیسی گرا پڑی مولا حسین کی بارگاہ، تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے. وہ تو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. اور آخری گرا کہ میں فاتح کربلا تو صدقے، میری حاضری یہاں پہ مکمل ہو جائے گی. یہ آخری گرا کہ میں فاتح کربلا تو صدقے، سخی تو صدقے، سخا تو صدقے، سراپا صبر و رضا تو صدقے، عظیم صاحب وفا تو صدقے، جو نانا پڑھدا ہے تسبیح 70، جو نانا پڑھدا ہے تسبیح 70، اے دیندا ہے بدلے دے وچ 72، رسول دی ابتدا تو صدقے، حسین دی انتہا تو صدقے. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب جی، ماشاءاللہ. بہت ہی احسن انداز میں آپ مولا علی کے مطلب پیش فرما رہے تھے. اب میں محمد مان قرندی صاحب سے گزارش کروں گا شیخ الملوک یا جو بہتر سنتے آپ مناسب سنتے ہیں سنا دیں. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہر دا اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہر دا تے زیرا زبرا تے شدا متا شان نبی وچ آیا عام لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا عام لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا تے قدر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانے اصحابی قدر نبی دا اللہ جانے تے آ جانے اصحابی تے قدر نبی دا قدر نبی دا جائے کی جان دنیا دار کمی
قدر نبی دا جانن والے جا ستے شہر مدینے قدر نبی دا جانن والے جا ستے شہر مدینے. اور کامل مرشد کی بات بسم اللہ بسم اللہ. میاں صاحب کیا فرماتے ہیں کہ عملہ والے لنگ لنگ جاندے عملہ والے لنگ لنگ جاندے تے غافل ہو تے کھاندے ڈبن نہ دین محمد بخشا کامل پیر جناں دے تے جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں کدے نہ جان اچایا اوہ گڈیاں چنگیاں اڈیاں جو سایاں آپ چڑھایا تے چنگی مردی سجنا کولو اے سیواری ہو جاندی یار یاراں دا گلا نہیں کر دے ہوندی اصل پریت جناں دی یار یاراں دا گلا نہیں کر دے ہوندی اصل پریت جناں دی. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا رہی. واہ واہ. میں آپ دونوں حضرات کا نہایت ہی دل و جان سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کی وقت نکالا. بخصوص محترم جناب نوید حسینی صاحب اور جناب محمد نعمان قلندری صاحب، آپ دونوں کا میں بہت مشکور ہوں. میں گزارش کروں گا کہ صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش فرمایا جائے. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. چہرہ مصطفیٰ
اصل قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے اصل قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. اب ہمیں اجازت دیجیے. محمد بشیر راجہ چیف ایگزیکٹو اڈیالہ نیوز اور ملک مظہر حسین ایڈمن اڈیالہ نیوز کو آپ سب کا اللہ تعالیٰ ہمیں ناصر ہو. اور میری آپ سے آخر میں ایک التجا ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور لائک بھی کیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.